ماشاءاللہ مناظر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر محمد غفران محمود سیاسی صاحب آف راولپنڈی آپ تشریف لائے۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر میاں محمد عبدالخالق صاحب زیر سجادہ آستانہ علیہ حضرت صفی سلطان عبدالحکیم کی خصوصی دعوت پر اہلاً و سہلاً و مرحبا میزبان ہونے کے بال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت آستانہ علیہ حضرت صفی سلطان عبدالحکیم، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا سبحان اللہ، عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله واجب احترام صدر مجلس مربی شیخ اہل سنت کی طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ نعمت الخالق صاحب زیر سجادہ آستانہ علیہ دربار شریف حضرت برادر محتشم فاضل جلیل عالم العالمین حضرت خطیب الاسلام قبلہ علامہ مولانا مفتی نصیر واجب الاحترام استاد القرآن حضرت قبلہ علامہ نام خالی دیگر عوام اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو دین کی نصیب فرمائے۔ یہ تقریب سعید سلسلہ شادی خانہ آبادی عزت مآب حضرت علامہ مولانا فضیل رضا تاری اور برکاتہ قدسیہ میں اپنے ٹائم سے تقریباً 1.5 گھنٹہ سمجھنے لیٹ ہوں،
اس کے لیے مدد خواہ ہوں۔ میں سچی بات یہ ہے کہ آج بڑا بار وقت گھر سے نکلا تھا 3 بجے جا کے حضرت صاحب کی زیارت کریں گے، تھوڑا بیٹھیں گے، لیکن بڑا عجیب اتفاق میں پیچھے مطالعہ کر رہا تھا، یہ جوان نیا تھا، اسے سمجھ نہیں لگی، خان کا ڈورا کراس کر گیا، پھر وہ شیخ پورا سے ہم واپس آ کے پھر موٹر وے پہ پھر میں نے فٹ ڈرائیو کی، اور آپ یقین جانیں 150 سے نیچے سپیڈ میں یعنی 100 کلومیٹر ہم آگے چلے گئے، پھر 100 کلومیٹر پیچھے آئے، اور اتنی شدید بھوک لگی ہوئی میں صرف یہ موٹر وے سے اترا، صرف وضو کیا، یعنی کہ پانچ یہ بھی امتحان اللہ خیر سامعین عزیز شام میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات کروں گا، اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں آپ کا نوازی فرمائیں گے، پوری توجہ سے میری گزارشات سماعت فرمائیں گے، اور قبلہ مفتی نصیر الدین صاحب کے نظر میں رکھیں گے کہ یہ اٹھنے نہ پائیں۔ سامعین عزیز شام کیونکہ یہ میرے بڑے پیارے محترم ساتھی ہیں، بھائی، بڑے عرصے بعد کی زیارت ہوئی ہے، چار ہے کہ آج ہی میں بیٹھی، چلو بعد کھانے کا کھائیں، اللہ خیر کرے۔ اللہ سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ آج اس پاک و پاکیزہ محفل میں ہم حاضر ہیں، اس وقت کو بند کر دیں۔ آئیے قرآن مجید کا تلاوت کردہ مقام بلا تمہید میں اس کی چند مضامین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی حقیقت چاہتے ہو، اس کی چاشنی چاہتے ہو، اور ایمان کی حالت میں متمنی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو اس کے لیے ایک شرط ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ بلا تاخیر اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ حاضر ہونا۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، واسطے اس عمل کے جو عمل تمہارے لیے حیات بخش ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان اپنے حکم کا پردہ عائد فرما دے۔ اگر تم نے اللہ رسول کے بلاوے کو اہمیت نہ دی، اس کو سچ ہی جانا یا اس سے اعراض کیا، اللہ رسول کے حکموں سے کنی کترائی، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے حکم کا ایسا پردہ عائل کر دوں گا جو کار خیر میں ایسی رکاوٹ بنے گا کہ تم نیک کام کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بڑا نصیحت آموز جملہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے جی، ابھی عمر کیا ہے، نمازیں شروع ہو جائیں گی، روزے رکھ لیں گے، بھئی زکوٰۃ فرض ہے چلو دے لیں گے، حج فرض ہے چلو جناب ہو جائے گا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ گھڑی ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو فرائض کی ادائیگی میں لگائیں، اللہ کے حکموں کی ادائیگی میں لگائیں، اللہ رسول کے حکموں کی
فرما برداری، اطاعت گزاری، وفا شعاری، اللہ پاک اور اس کے رسول کے حکموں کو سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان پہ عمل پیرا ہو جائے، یہی زندگی۔ ہم اپنے طور پہ حیات و ممات کے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں، مگر قرآن مجید نے کچھ اور فلسفہ بیان کیا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جانا اور عمل داری کا مظاہرہ کرنا، صرف یہ نہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں، صرف لبیک نہیں، وسعتیک لازمی، لبیک بمعنی سعتیک، صرف لبیک نہیں، یعنی یا نبی اللہ ہم حاضر ہیں، آپ حکم دیں، جو آپ حکم دیں گے وہ ہم کر گزریں گے، یہ لبیک میں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اللہ ابن حوشب فرماتے کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ سے پوچھا کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے ہیں اکثر کون سی دعا کرتے ہیں؟ تو ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے ہیں اکثر یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی دین کی فرما برداری پر جما دے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں میں تصرف فرمانے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر مستقیم المزاج فرما دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا کرتے ہیں کیوں؟ اب اللہ کی بے نیازی کو دیکھیے کہ وہ کتنا بے نیاز ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کائنات عالم کے جو دل ہے نا قلوب ہے یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یہ تیرے میرے والی انگلیاں نہیں ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ حضرات نے تعویل کی، امام اعظم ابو حنیفہ منع فرماتے ہیں اس کی تعویل نہ کریں کہ ان دو انگلیوں سے مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دست قدرت میں ہے، فرمایا اس کی تعویل نہ کریں کیونکہ انگلیوں کا ذکر ہے تو جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنا نفس بیان فرمایا، اپنا چہرے کا ذکر فرمایا، اپنے ہاتھوں کا ذکر فرمایا، ہم مانتے ہیں اس کے چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کا نفس ہے، مگر اس کی حیات و کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہماری عقلوں سے ورا والورا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی دو انگلیاں ہیں لیکن وہ انگلیاں کیسی ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے اس کی تعویل نہ کریں، بس اللہ کی انگلیاں ہیں جیسی اس کے شایان شان ہے۔ تو فرمایا کائنات عالم کے دل جو ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اتنا بے نیاز ہے ایک لمحے میں ادھر پھیر دے اس کی مرضی، دلوں کو ادھر پھیر دے اس کی مرضی، وہ اتنا بے نیاز ہے۔ ہم آج جو اتنے اترا رہے ہیں نا، خطیب سمجھتا ہے کہ اس امت کا مسلم میں صرف ہوں، میری وجہ سے امت گمراہی سے بچی ہوئی ہے۔ نعت خان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک نعت پڑھ کے اپنا جناب ٹکٹ جنت کے جیب میں رکھتا ہوں، جس پیر کے چار مرید ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے اس امت کی بیڑا میں نہیں پار لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو، اس کی خشیت کو دلوں میں پیدا کرو اور ہر لمحے ڈرا کرو کسی وقت بھی وہ ایمان کی دولت چھین نہ لے۔ یقین جانی بڑا بے نیاز ہے۔ دیکھیں آپ نے نہیں پڑھا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ جب جناب والا اس دور کے تمام علوم متداولہ پڑھ کے آپ 2 سال الگ علم تصوف کیا، پھر 25 سال آپ نے جو ریاستی کی مدائن کے کھنڈرات میں، یہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ آپ کو پیاس لگی، ایک بدری اوپر پہ آئی آپ کے سر پہ اور اس سے آواز آئی ہے عبد القادر تیرے لیے ہر حرام بھی حلال کر دیا، تو آپ نے فرمایا تو شیطان ہے،
کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام. فرمایا نہیں، جس کو میرے مصطفیٰ نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس کو مصطفیٰ نے حرام فرمایا قیامت تک. میں تو شیطان ہے، تو اس نے آگے کیا کہا؟ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچایا. میں شیطان دوسرا بات کر رہا ہوں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا. اب اصل اچھی بات جس میں ہم غور نہیں کرتے، اس نے کیا کہا؟ میں عبد القادر اسی مقام پہ میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں. 70 اولیاء کو. کبھی اس کو آپ نے سوچا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے. بدم بہور کا واقعہ سنا ہے؟ صاحب دعائیں مستجاب تھا، سیکنڈ لگا ایمان تھی. شیخ شبلی کے مرشد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں بہت ساری چیزیں عرض کر سکتا ہوں، صرف اتنی آپ کی خدمت میں گزارش ہے، دلیر مت ہوئیے. آج جس بندے بنی اللہ کے، اللہ بڑا بے نیاز ہے. میں اگر وہ لسٹ پڑھوں نا ابن تیمیہ کی، اشرف علی تھانوی کی، قاسم نانوتوی کی، سارے وہ کوئی کم عالم نہیں تھے. ایک 70 کی 12 سے دھوکہ کھا گیا. بات سمجھیں؟ کسی عالم کو اپنے علم پہ زوم نہیں کرنا چاہیے، کسی عابد کو اپنی عبادت اور تقوی پہ اترانا نہیں چاہیے، کسی پیر کو اپنے مریدوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. بس اللہ کے فضل کو ہمیشہ جو ہے وہ پیش نظر رکھو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو ہے وہ کامیاب فرمایا اور دنیا اور آخرت کی سرخریاں نصیب فرمایا. میرے کریم اب ابن خوشب کیا فرماتے ہیں؟ جب ہم نے یہ سنا تو صحابہ میں اتنا خوف طاری ہوا اللہ کا کہ پھر ہم اکثر یہ دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے ہدایت دینے والے، تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے، اگر ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرمائے تو ہدایت ہم سے چھیننا نہیں، اسی ہدایت کی نعمت سے مالا مال اس دنیا سے اٹھانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا، آپ اس کی پشت پہ کھڑے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ تو نے قرآن میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ تو انسان اور اس کے قلبی ارادے کے درمیان اپنا پردہ یعنی حکم کا پردہ عائل کر دیتا ہے. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بئی صورت اور بئی معنی پردہ عائل کر دے کہ میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہ کر سکتا. پردے دو قسم، ایک تو ستار العیوبی والا پردہ ہے، وہ یہاں مراد نہیں، مگر آپ دعا جب بھی کریں دونوں مراد لیں. اے اللہ گناہ کیے ہیں ان پہ ستر پوشی فرما، پردہ پوشی فرما، تو ستار العیوب ہے. دوسرا یہ بھی ضرور دعا کیا کریں جو اسی جناب والا حدیث سے ہمیں ملتی ہے، اس نوجوان کی دعا اور پھر ابن خوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور مصطفیٰ کریم کی دونوں دعائیں، ان سب کا نچوڑ اور حاصل کیا ہے کہ یہ دعا کیا کریں ہر نماز. اور میں تو الحمدللہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو یہی تلقین کرتا ہوں، ہر نماز کے ساتھ میں یہ دعا مانگتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعائیں لازمی کیا کریں. سامعین زیر نشان اللہ سے یہ دونوں پردے مانگا کریں، ستار العیوبی والا بھی پردہ مانگا کریں اور ساتھ یہ بھی مالک و مولا اگر ایسا پردہ میرے ارادے اور میرے درمیان ڈال دے میں گناہ کی طرف چل کے جانا، ایسی رکاوٹ ڈال دے کہ میں گناہ کی طرف نہ چل سکوں، میں گناہ کا کلام سننا چاہوں، ایسا پردہ عائل کر دے کہ میں ایسا کلام سن نہ سکوں جو تجھے اور تیرے محبوب نے. میں ہاتھ اگر ظلم کی طرف بڑھانا چاہوں، ایسا پردہ عائل کر دے کہ میرا ہاتھ گناہ کی طرف نہ بڑھ سکے. اے اللہ میں کسی ایسی مجلس میں جانا چاہوں، آج تو بدقسمتی ہے، آج کی بلا علامہ فضیل صاحب کی بھی شادی ہے نا، شادیاں تو آپ بھی کرتے ہیں، ہماری شادی کیا ہوتی ہے؟ کہیں خسرے ناچ رہے ہیں، کہیں شراب چل رہی ہے، ساری رات گانے چل رہے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ اتنی خوشی سے شادی کرتے ہیں، چوتھا دن رات تماشا گھر میں شروع ہو جاتا ہے، مہینے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں جی بڑا دیکھ بھال کے رشتہ کیا تھا. میں نے کہا وہ تو تم نے کیا تھا، جو حضور کی سنت کی ادائیگی پہ جو بلنڈر کیا ہے اس کا وبال تو ظاہر ہوگا نا. ہم نکاح میں سنتی حضور نے کیوں فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے؟ یہ بطور خاص سب دنیا کو پتہ ہے نکاح حضور کی سنت ہے، لیکن کیوں فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی اور لہو العب میں اتنی جناب والا مست ہو جائے گی کہ میری سنت کی ادائیگی میں بھی ایسا گڑگڑانا کریں گے کہ اپنی نیندیں بھی حرام، دوسروں کی بھی نمازیں چھوڑ دیں گے اور پردے کا تقدس پامال کریں گے، شریعت کی دھجیاں اڑائیں گے اور میری سنت کی ادائیگی پہ
اور ساری رات گانے بجانے میں اور خسروں کے ناچنے میں لگا دیں گے. تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا خبردار نکاح میری سنت ہے, میری سنت کو پاک رکھنا, ساری زندگی پاکیزی میں گزارو. اگر میری سنت کو گناہ سے آلودہ کیا تو فرمایا یاد رکھ شبوک و شبہات اور پھر یہ بے برکتی اور نحوست تیرے گلے پڑ جائے گی, پھر کل تو ہائے ہائے کرے گا. فرمایا کوئی بھی عمل خیر کرنے لگے حرام حلال کو مکس نہ کر, جو تیرے لیے حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے قیامت تک حلال ہے. بس حلال کو فوکس کر, حرام سے بچ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورۃ الحشر آیت نمبر 7. اللہ فرماتا ہے میرا نبی جو دے وہ تم لینے کے پابند ہو, جس سے منع فرمائے اس سے رکنے پہ پابند ہو. کسی مولوی اور پیر اور خطیب اور حکیم, میں یہ کیوں کہتا ہوں, یہ اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتے ہیں, کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کردہ کہ جناب والا شیعہ کو اپنی مرضی اور نفسانی خواہش اور جناب والا خواہشات نفس کے تابع ہو کے اس کو اپنے لیے جائز کر دے اور جائز کو حرام کر دے. ہرگز جائز نہیں ہے. فرمایا مصطفیٰ تم نے جب کلمہ پڑھ لیے نا اب تیرا اختیار ختم. یا تو کلمہ پڑھ نہیں, اگر پڑھا ہے تو اب اپنا اختیار ختم ہے, اب تجھ پہ صرف اختیار چلے گا تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کا, اب تیری مرضی ختم ہو چکی ہے, مرضی چلے گی تو مصطفیٰ کی چلے گی. اور جو میرا محبوب دے وہ تم لینے کے. اب ہمارا تماشا کیا ہے, ہم سٹیجوں میں بیان کرتے ہیں بھر کی جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے, تازی شیو کروا کے یہ شعر اب یہ پڑھیں. مسکرا بھر کی جھولی میری, میں نے کہا خدا کی قسم تمہاری جھولی خالی ہے. آپ درے رسول کی خیرات کیا ہے, یہ ٹکر پانی سمجھتے ہیں, وہاں روٹی بھی ملتی ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. روٹی کوئی مانگے وہ بھی ملتی ہے. اسواق والسلام فی المستغیث البخیل الانام علیہ السلام فی الجلد والمنام, امام محمد بن موسیٰ مدانی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ آپ پڑھیں. ابن جلا ابو الخیر دونوں بزرگ فرماتے ہم مدینہ شریف کے, بھوک لگی ہوئی تھی, قبر رسول کے پاس کھڑے ہو کے عرض کیا آنا فی ضیافتی کے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تواڈے مہمان ہیں, بہت بڑی ڈاڈی لگی. ابو الخیر فرماتے میں پیچھے ہٹ کے ممبر رسول نے ٹیک لائی نا تو میں نیند کا غلبہ تاری ہو گیا. تو جناب والا میں خواب وچ کے ویکھدا کہ میں ایویں خواب دے اندر بھی ٹیک لا کے نا ممبر نال بیٹھا کہ مولا علی جلدی جلدی اگے آندے پے نے. تو مولا علی میں اٹھایا, فرمایا کھلو جا نبی پاک پہ آنے. میں پیچھے دے ویکھے نا کہ آگے کریم پہ آنے, سجدے ابو بکر پاک کھبے عمر پاک. سرکار فرمایا بھوک لگی ہے, یا نبی اللہ بھوک لگی ہے. سرکار نے روٹی دی, فرمایا روٹی کھا. روٹی کھادی, آپ فرمانے میں ادھی روٹی خواب وچ کھادی. ادھروں مؤذن آیا, اس پیر دی ٹھوکر ماری, اور کھلو جا نماز دا ٹائم ہے. میں اب کھولی تو ادھی روٹی میرے ہاتھ سے. اور بھائی کوئی روٹی منگے روٹی ملتی ہے, پانی منگے پانی ملتا, لیکن میں آپ کی خدمت وچ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی میرے یہ صرف روٹی ٹکر پانی عطا رسول نہ سمجھو, یہ سب تو بڑی عطا مصطفیٰ کریم دے در دی عطا کے لیے قرآن مجید. اور جس دربار کو ہر بار یہاں بیٹھے ہیں نا, اس ہستی نے 8 سالوں میں حفظ کمپلیٹ کیا تھا. سلطان الاولیاء حضرت عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سالوں میں حفظ مکمل کیا. اب جتنے درباروں پہ آتے ہیں دور دور سے, ان سے پوچھو بھئی یہاں ڈھول ڈماکے کے لیے آتے ہو, موت کے کنویں کے مزے لینے کے لیے آتے ہو, سرکس کے لیے آتے ہو, انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہو, گھوم پھرنے کے لیے آتے ہو. یہ بھی دیکھو کہ جس ہستی کے پاس آئے ہو اس ہستی کا یہ عالم ہے کہ 8 سالوں میں حفظ مکمل کیا. اور ابتدائی کتب پڑھ کے پھر یہاں سے دلی, یار کون سا اس وقت جہاز چلتے تھے یا کون سی اس وقت ہر روٹ کی گاڑی ملتی تھی, یہاں سے سفر کر کے یہ اللہ کے ولی دلی گئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے, بہن بھائیوں کو چھوڑ کے. کس کے لیے؟ علم دین کی طلب میں. صرف چما چٹی قبرانوں نہ کرو, ان ہاتھ کھپیاں بن کے ایکٹنگ جڑی تو سنی کر دیو, اللہ کا واسطے ایسے ایکٹنگ دوبارہ ہو. ان بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرو, جڑے گھر چھوڑ کے دلی گئے کہ مدرسے داخلہ پھر بھی نہیں لگیا. استاد کیا مدرسہ بھرا گیا, کوئی داخلہ نہیں, تجھے کلاس سے چکٹھو. فرمایا کوئی نہیں, جگہ ہی کوئی نہیں. ہاں جو پڑھ نہیں تھے کئی شرط ہے, جس میں میں قضاء حاجت واسطے باہر جانا نہ دور تک,
نام لوٹا چاہ لیا کر. اگر طالب علم بیٹھے ہیں تو وہ دل کے کان کھول کے سنیں. کون سا مدرسہ ہے جہاں ناشتہ نہیں تازہ ملتا؟ کون سا مدرسہ ہے جہاں آپ کو تازہ کھانا دوپہر کو نہیں ملتا؟ کون سا مدرسہ ہے جہاں رات کو کھانا نہیں ملتا؟ کون سا مدرسہ ہے جہاں تمہیں روشنی کا انتظام خود کرنا پڑتا ہے؟ یار دیکھو رہائش کا انتظام کرنا. تم ایسے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں دل جناب والا بندے کا دہل جاتا ہے. اس عظیم اللہ کے ولی کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ گھنگرو پہن کے ولی بن گئے یا لمبے بال رکھنے سے ولی بن گئے؟ کڑے پہننے سے ولی بن گئے یا صرف قوالیاں سننے سے ولی بن گئے؟ یہ عظیم اللہ کے ولی مدرسے میں داخلہ نہیں ملا، استاد نے کہا پڑھانے کے لیے تیار ہو، پر شک ہے کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ صاحب مزار جن کے قدموں میں بیٹھ کے آپ یہ محفل کر رہے ہیں، حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام اتنا بابرکت ہے کہ ان کے نام پہ اللہ نے پورا شہر آج دادا پردادا کی قبر کوئی نہیں جانتا. آپ میں سے کھڑا ہو جائے پردادا کی قبر ہے پتہ ہی نہیں ہے. یار اتنے عرصہ گزر گیا، یار عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تو دور کی بات ہے، لوگ شہر سے بھی واقع ہوگے. تو خیر یہاں استاد نے کہا نہیں داخلہ نہیں، میں نے پڑھنا حضور اتنا دور سے آیا ہوں، بڑی تکلیفیں کریں. فرمایا ٹھیک ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں نا، رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں، نال لوٹا اٹھا لیا کر تے جاننے سبق لے لے کر واپس آنے سنا دیتا ہے. سمجھ گئے؟ اسے کیا پتا امام حسین نے کربلا میں کیا پتا. روحی شریف میں حضرت سلطان بہو پاک نے اس وقت لکھ دیا تھا، اس وقت 300 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ آج کے سجادہ نشین استحکام فروش ہے، امام کی ہڈیاں بیچ کے کھانے. میرے پر دادا انسان، میرے دادا انسان، نہ کوئی تیرے دادے کی جوتی ساڑھے سندہ تاج ہے، تو اپنی گل کر. تیرا دادا نماز پابند ہے، تیرا دادا پوری داڑھی سنت مطابق رکھی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی؟ اب سبحان اللہ آکھا کرو، چٹڑ تو سبھی بات کوئی نہیں آئی. بڑے حضرت صاحب دا پتر ہے، میں آکھا داڑھی شریف پوری ہے، آکھے نہیں، میں آکھا اعلانیہ فاسق مولے نے بنتی ہے، بنتی دی احترام کرنا بھی شرن حرام ہے. سمجھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے. ہاں یہ کوئی وراثت ولایت تھوڑی کلا وراثت ابھی ابا فوت ہوئے تو پتروں نے سجادہ نشین بن گئے نہیں، شریعت کی چوکیدار پہلے بن گئے ہیں. اللہ توجہ فرماؤ. تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو، کہا ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے تیار تو پڑھے. حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. اچھا یہ مزے کی بات آپ کو کروں، اتفاق سے جو ہے نا، ایک دفعہ میں یہاں آیا تھا تو حضرت نے مجھے کتاب عطا فرمائی تھی. اب رستے میں یہی مطالعہ کر رہا تھا آپ کی زندگی کا کہ ہم آگے نکل گئے. یہی میں مطالعہ کر رہا تھا، اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا. تو حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ فرمایا استاد جی میں پڑھنے سے تیار ہوں. یار اتنا جذبہ صادق اور اتنی علم کی طلب اور تڑپ کسی اور مدرسے داخلہ لانا سے نہیں. حضور آپ پڑھانے کے لیے تیار ہو، جب آپ رفع حاجت کے لیے مدرسے سے نکلتے ہیں پوزا میں پکڑوں گا، جاتے ہوئے سبق یاد کروا دیں، واپس آتے ہوئے سنا دوں گا. کھانے کا انتظام پھر بھی نہیں. پٹیارن کی دکان پہ چلے گئے، اس نے بٹی لگائی ہوئی ہے، اے اللہ کی بندی میں مسافر طالب علم ہوں، کھانے کا پاس کچھ ہے نہیں، کوئی جیب خرچی بھی نہیں کہ کچھ خرید کے کھا سکوں.
دین کا طالب ہوں، اگر تو اتنی اجازت دے دے جب تو بھٹی بند کرتی ہے تو یہ جو دائیں بائیں دانے گرے ہوتے ہیں یہ اگر میں اٹھا کے کھا لوں مزہ تو تب ہے کہ یہ تقریر سننے تو بعد تو ایک ایک پتر میاں صاحب کے حوالے کرو جی سن بڑھاؤ حافظ کاری جیسے تقریر دیتا ہے یار تصور کرو خدا کی قسم کتنا پانی ہو جاتا ہے اس بٹیارن جو جب تو بٹی بند کرتی ہے تو اتنا ہی بھائی جو دانے گرے ہوں گے وہ میں اٹھا کے کھا لوں اللہ پھر رات کو جب سب یاد کرنا روشنی نہیں ایک دکاندار کی دریوزہ گھر تھا وہ درزی تھا اس کے پاس ہر رات کو روشنی نہیں ہوتی غریب طالب علم اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ رات دیر تک بیٹھتے ہیں تو اس وقت تک اگر مجھے اجازت دے تو آپ کی اس روشنی میں اپنا سبق یاد کریں کیا طلب تھی خدا کی قسم او بابا جی بین باجا لو دو کباب بٹھاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیڑی ایٹی کھاپی پون دی لو میں آنے والوں کو غیرت دلانی ہے اللہ سجادہ نشینوں کی شرمندگی کے لیے اتنی کافی ہے کہ ان کے بزرگوں کی ہسٹری ان کے سامنے رکھ کسی بھی دربار کے سجادہ نشین آپ خوش نصیب ہیں خدا کی قسم اللہ نے جو آپ کو پیر دیے کوئی تصنع نہیں کوئی بناوٹ نہیں ہے خدا کی قسم مجھے ان کی یہی سادگی تو مار گئی ہے ڈھونڈنے سے بھی ایسے فقیر نہیں مل رہے آج کل تو بڑے عجیب تماشے شروع ہو گیا ہے خدا کی قسم تو خیر میں عرض کر رہا ہوں دوستو تو میں عرض کر رہا ہوں آپ اندازہ فرمائیں یہ شوق تھا ان کا دھن تھی ایک دن دکان بند تھی سبق یاد کرنا تھا تو بڑے پریشان تھے کہ آج کیا کروں گا اتنی روشنی کا انتظام نہیں سبق تو رہ جائے گا سبق کیا ہوگا اتفاق سے بادشاہ وقت اپنے دیوان خاص سے نکلا اور زنانہ محلات کی طرف جا رہا ہے تو وہ جو مشن اٹھانے والے تھے جہنم قسم کی روشنی دیکھ کے آپ کتابیں اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے ساتھ ساتھ روشنی بھی اور چلتے جاتے اور پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے ہیں اتنا خبر نہ رہی کہ زنانہ خانہ میں چلے گئے تو جو مسائل تھا بادشاہ کا اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا فرمایا کون ہے یہ ادھر کیا کر رہا ہے کہا جی میں تو طالب علم ہوں بس روشنی دیکھتی تھی اور بھاگ گیا سبق یاد کر لیں مجھے پتہ نہیں چلا میں غلطی ہو گئی کہا نہیں گرفتار کرنا صبح بادشاہ کا تخت سجا کہا بلاؤ کہا کیا نام ہے عبد الحکیم کدھر کے رہنے والے ہو ملتان کی سرزمین کا رہنے والا ہوں ادھر کیا کر رہے طالب علم وہ ادھر زنان خانے میں کدھر آ گئے بادشاہ سلامت سبق یاد کرنا تھا روشنی کے انتظام تو یہ مشلیں دیکھی آپ کی روشنی تو میں ساتھ ساتھ بھاگ پڑا اور سبق یاد کیا دوڑتے دوڑتے سبق یاد کیا اللہ دوڑتے دوڑتے سبق یاد کیے تو آپ نے فرمایا کوئی تو کہ کئی جاسوس تو نہیں ہے نہیں جاسوس کہا ثبوت دے کہا وہ میرا استاد ہے جس کے بعد کہا بولو اس کو استاد ہے کہا بتائیے علامہ صاحب مولانا یہ آپ کا شاگرد ہے کہا جی شاگرد ہے لیکن میں صرف اتنا بات بتا دوں بس میں جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں یہ لوٹا اٹھا لیتا ہے سبق سنا دیتا ہے واپس میں اس کو سبق دے دیتا ہوں اب اگلی بات مجھے نہیں پتہ رہتا کہاں ہے کھاتا کہاں ہے پیتا کہاں ہے انہوں نے کہا یہ آپ کی گواہی جو ہے نا یہ گواہی قابل قبول نہیں کوئی اور بھی گواہی انہوں نے کہا جی ایک بھٹیارن ہے جس کی پٹی سے میں دانے چن کے کھاتا ہوں ایک درزی ہے جس کی دکان پہ میں روشنی لے کے پڑھتا ہوں کہا ان دونوں کو بلایا گیا ہاں بھائی درزی بتا یہ رات جی یہ بڑا متقی پرہیزگار بچہ ہے جی اور میں جب تک کپڑے سیتا رہتا ہوں یہ بس اپنا سبق یاد ہے اچھا ٹھیک ہو گیا آپ بٹیارن کو بلاؤ وہ آئی سلام آئی تیری بٹی پہ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مادر ذات ولی ہے اتنا شاکر
بھوک ستاتی ہے اول تو آتا نہیں، جب بھوک بالکل اینڈ لگ جاتی ہے پھر آتا ہے. پھر بھی اگر کوئی ایک عورت بھی دیکھتا ہے نا تو آگے قدم نہیں بڑھاتا. اتنا حیا ہے اس کی نگاہوں میں، اتنا حیا ہے اس کی نگاہوں میں کہ یہ تو مادر ذات کوئی ولی لگتا ہے. بادشاہ نے کہا بس ٹھیک ہے دوائی پر علامہ صاحب اس بچے کو خصوصی ٹائم دیں، کلاس میں اس کو فرنٹ میں بٹھائیں، رہ گئے رہائش اور کھانا وہ شاہی دربار اس کو اللہ سبحان سبحان. دیکھیں نا یہ چیز کہ جناب آج وہ مدرسہ قائم ہے آپ کے حکم پہ اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے. تو یہ اولیاء اللہ کی خدا کی وہ بھائی ولایت نام کس کا ہے اللہ کے بندو؟ کڑے پہننے کا نام ولایت نہیں ہے، وہ بے حساب لمبیاں لٹا رکھنے والا ولایت نہیں ہے. ولایت نام ہے شریعت مصطفیٰ کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہی ولایت ہے. اسی کو ولایت کہتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ مرد کلندر یہاں سے حفظ کر کے گئے اور حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ وہاں علم دین پڑھا، پڑھ کے آئے، کام وہی سنبھالا جو بزرگ کرتے تھے، کپڑے دھونے والے، کپڑے رنگنے والے. کوئی جناب سلسلہ شروع کر دیا. آئے وہ تو خیر آپ نے سنو دلی کی سنہری مسجد ٹیڑھی ہوگی. اللہ اللہ اللہ. شاہ جہان نے مسجد بنائی عظیم و شان. یہ چونکہ نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہے، ذرا ان کے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس عظیم دربار، جس عظیم اللہ کے ولی کی چوکھٹ میں اور ان کی پاکیزہ اولاد کے قدموں میں بیٹھ کے میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ عظیم ہستی حضرت سلطان الاولیاء حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ. تصرف دیکھیے فقیر حق کا، فقیر حق کا تصرف دیکھیے. بیٹھے یہاں اور دلی میں شاہ جہان مسجد بناتا ہے اور افتتاح کرنے لگتا ہے. لنگر عظیم تیار ہو چکا ہے. ایک مجذوب آیا، لنگر دو، کہا نہیں بادشاہ افتتاح کرے گا. فرمایا تمہارا بادشاہ خدا لگا ہوا ہے، میں لنگر مانگ رہا ہوں، دو 3 مرتبہ مانگا نہیں دیا. تو فقیر مجذوب تھا، مجذوب نے یوں گردن گھمائی، مسجد کو بھی گھما کے رکھا، مسجد ٹیڑھی ہو گئی. اب شاہ جہان آیا، اب جناب والا لالے پڑ گئے کہ اتنا کروڑوں خرچ کیا ہے، مسجد ٹیڑھی ہو گئی. اور کیا ہوا؟ کہا مجذوب آیا تھا، کہا ڈھونڈو. 3 دن ڈھونڈتے رہے، آخر فقیر حد سے لگ گیا. انہوں نے کہا فقیر مہربانی کر اس کو سیدھا کر. فرمایا ٹیڑھے کو سیدھا کروانا ہے عبدالحکیم کے پاس جاؤ، وہ ٹیڑھوں کو سیدھا کرتا ہے. سمجھ لیجیے فرمایا میں یہ نہیں کر سکتا، ادھر جاؤ. اب جناب حضرت عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کھیلچی یہاں پہنچتے ہیں. حضور مسجد کا معاملہ ہے. فرمایا جس نے بھیجا ہے وہ کر سکتا تھا، ویسے اس نے حوصلہ ہار دیا ہے، وہ سیدھی کر لیتا، لیکن اب اس نے بھیجا ہے تو سیدھا کیسے کرنا ہے؟ وہی کپڑا اس کو یوں گھماتے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ ثانی وہ بولی ابا جی سیدھی ہو گئی ہے مسجد، بس ٹھیک ہے. سلام کرنے جو اماں عائشہ کا نام نہیں سن سکتے ہوں گے، انہوں نے سر تے قرآن رکھو بھئی حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی دا نام تے عائشہ رکھے ہیں. سمجھ تو ہنو کوئی نہیں ہے. وہ قوم بھی یہاں کے نعرے لگاتی ہے اور حاضریاں دیتی ہے جو اماں عائشہ صدیقہ کو صبح سے شام تک تبرے نکالتی ہے. ان سے کم از کم اتنا تو پوچھو کہ جس عظیم دربار میں آئے ہو ان کی بیٹی کا نام پتہ ہے؟
اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں یار، قسم میں نے پڑھا کہ وہ ایک ہندو عورت ہے اپنے کپڑے دے گئی، حضور مہربانی فرمائے میری بچی کی شادی ہے یہ کپڑے رنگ دیں۔ اس وقت تو اسے نہیں پتا تھا کہ میں کس کے پاس کپڑے رنگوانے آئے ہوں، تو یہ کون کون سا رنگ چڑھا دیں گے یہ پتہ نہیں تھا۔ اب وہ حالت استغراق میں تھے، جذبی کیفیت تھی، رکھ کے چلی گئی۔ جب آپ وہ استغراق کی اس جذبی کیفیت سے باہر آئے، اب جناب کپڑے پڑے ہیں کس کے ہیں، یہ جناب فلاں کے، اب کون کون رنگ کرنا ہے یاد ہی نہیں تھا، ٹھیک کپڑے رہے۔ مائی آئی جناب، ہندو عورت آئی، اور آئی کب؟ شادی والے دن۔ بابا جی وہ کپڑے، تیرے کپڑے کون سے ہیں؟ آئیے والے رکھو ماری، یہ کپڑے رنگے ہی نہیں آپ، آج تو برات بیٹھ لے میرے گھر، کا بھی کر لیتے سارے اٹھائے، اور نیل والا جو دیچ کا تھا، نیل جس میں نیل اسی میں سارے ڈال دیتے، کہا وہ غضب کر دیتے ہیں، نہیں رنگے سن سے وہ برباد کر دیتے نہیں، انہوں نے کہا مائی سال ہے 10 کڑک رنگ چاہیے۔ بابا جی یہ صرف کپڑے ہی رنگ دے ہو یا دل بھی رنگ دے ہو؟ یہ صرف کپڑے ہی رنگ دے ہو یا دل بھی رنگ دے ہو؟ فرمایا اصل کم تے ساڈا وہی ہے، یہ تے ساڈے نبی دی سنت بھی محنت نال کما کے کھاؤ، کم تے ساڈا وہی ہے۔ رنگ زہری آئے تو بھی اتھو لبسی تو بات نہیں چاہیے، تو بھی اتھو لبسی سارا دسے ہے کم ہویا، ساری برات آئی، سارا دسے بغت اللہ دا رنگ چڑھے ہے جی، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو سامع نزیر شاہ میں عرض کر رہا تھا کہ خدمت میں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، خدا کی قسم یہ خوف خدا رکھنے والی مسئلہ تھی۔ حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی دیکھو نا، صبح سے اشراق کے بعد پڑھانا شروع کرتے تھے، اشراق سے لے کے زور تک پڑھاتے ہیں، پھر زور سے اثر تک بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، سیم سٹائل غوث پاک والا ہے۔ غوث پاک بھی فجر سے لے کے زور تک وہ علوم و فنون اس دور کے مروجہ وہ پڑھاتے ہیں، زور سے اثر تک بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، سبحان۔ تو یہ اولیاء ہیں، یہ اولیاء ان کا پیغام یہ ہے کہ او اللہ رسول کی تابعداری کی طرف آؤ، سبحان۔ زندگی ملتی ہے، زندگی، یہ ان کے مزاروں پہ ایسے رونق نہیں ہے، جہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے جو حکم پہنچا اس پر عمل پیرا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے، ایک بندہ داڑھی مڑے اور پھر کے آقا کریم پر عطا فرماتے ہیں، میں نے کہا انہوں نے تو فرمایا تو نے تو حضور کی تعلیم دی، حضور نے اپنے در سے یہ خیرات داڑھی شریف کی دی، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ حضور نے داڑھی پاک اپنے در کی خیرات دی ہے کہ نہیں؟ داڑھی مڈا کے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ حضور کی عطا کی ملک ہیں۔ پتہ نہیں میرا خیال آپ کی بات میری سمجھ آئی گی۔ نماز میرے نبی کے در کی خیرات ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس خیرات کو لیا؟ داڑھی میرے نبی کے در کی خیرات ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو لیا؟ قرآن مجید میرے نبی کے در کی خیرات ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو لیا؟ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں حضور عطا فرمایا۔ یاد رکھو اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو خدا کی قسم وہ ملے گی مصطفیٰ کریم اور اللہ کے حکموں پر عمل پیرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم
ہزار خوش ہو جائیں گے. اچھا قرآن سن کے کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ آیت پڑھو. ماشاءاللہ 12 بجے کے بعد بھی یہ ذوق ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر پڑھو آیت پڑھو. یا صاحب مدار سے برکت لینا چاہتا ہوں. آپ میں سے جو لینا چاہتا ہے سبحان اللہ کہے. استجیبوا سمجھ نہیں آتی کہ آپ سے کیسے سبحان اللہ کیوں فرمانی پڑتی ہے. چلو شعر نہ پڑھے وہ بھی سمجھ آتی ہے. قرآن مجید سنو. سبحان اللہ. پھر سوچ کے سبحان اللہ یہ میری سمجھ سے بات ہے. قرآن کہتا ہے ذاتیت علیہم آیات زادتہم ایمانا. تلاوت سے میں ایمان بڑھتے ہیں. يصدق ما يصدق الخليل إذا أصاب الماء قيل يا رسول الله ما جنابها قال كثرة ذكر الماء وتلاوة القرآن. یعنی میں لوگوں یہ جو دل ہے نا جس طرح لوگ کو پانی لگتا ہے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے دلوں کو بھی گناہوں سے زنگ لگتا ہے. یا نبی علیہ السلام کو اتارنے کی طریقہ کیا ہے پر میں کثرت سے موت کی یاد کروں اور کثرت قرآن کی تلاوت کروں. کم از کم قرآن کی تلاوت سن کے اس پیار سے سبحان اللہ کہیں کہ یہ مسجد کے در دیوار بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دیں. میں ایک دفعہ ایسی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. میں آیت پڑھنے لگا ہوں. اب پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی قرآن سن کے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں. یا بلانے والی دو ذاتی ہیں. اللہ بھی بلانے والا ہے, اللہ کا محبوب نبی بلانے والا ہے. لیکن جب بلانے کی بات آئی صیغہ واحد کا استعمال کیا, اذا فرمایا, جبکہ عربی قانون اس بات کا متقاضی ہے ادعاء نہیں ہونا چاہیے, تصدیق کا صیغہ آنا چاہیے, دعوا ہونا چاہیے, کیونکہ بلانے والا اللہ بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے. لیکن جب بلانے کی بات آئی صیغہ واحد کا کیوں استعمال فرمایا؟ گویا میرا کریم رب ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے, اے لوگوں میں بھی جب بلاؤں گا اپنے محبوب نبی کی زبان سے بلاؤں گا, اور میں جب میرا نبی بلائے فوراً حاضر
بھی اہم ہے. آئیے جناب والا دو حدیثیں مختلف مقامات سے سجا لیکن مفہوم ہی کسی اکٹھا بیان کر دو قلت وقت کے باعث. حضرت سعید بن معلّہ اور جناب والا حضرت ابی بن کعب دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. دونوں کو میرے نبی نے آواز دی. دونوں لیٹ حاضر ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کہ یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تم نے میری آواز سنی کہ نہیں؟ یا نبی اللہ سنی. فرمایا قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول. اس آیت کا حقیقی مفہوم خود میرے نبی نے سکھا دیا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا بیٹی آواز پہنچی کیا اچھا نماز پڑھ رہے ہیں چلو اچھا وہ نماز پوری کر کے آئے ہو مجھے پتہ نہیں چلا تم نماز پڑھ رہے تھے نماز پوری کر کے اچھا چلو یہ کام ہے. نہیں میں نماز پڑھنا آواز سنی میں قرآن نہیں پڑھتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ میں نماز کی حالت میں بھی بلا دوں. نماز چھوڑ دو توڑ نہیں ٹوٹی نہیں چھوڑ دو. آج مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یا شعب ایمان پڑھو. امام بہقی نے یہاں تک یہ حدیث لکھی ہے محمد بن منقدر راوی میرے کریم نبی نے فرمایا ماں اگر نفل نماز میں بلا دے فرض نہیں باپ بھی نہیں ماں اور فرض نہیں نفل پڑھ رہے ہو نا سجدے کیا ماں نے بلا لی فرمایا نفل وہیں توڑ دو پہلے ماں کی بات سنو. ماں حکم دے پورا کر کے ہو نئے سر سے نفل شروع کرو اور میرا محبوب نبی بلا لے چاہے فرض میں چاہے نفل میں بیچ دیں بازار خرید و فروخت کے لیے بیچ دیں عمل کثیر بھی پایا جائے 3 گھنٹے لگ جائیں مڑ کے اب شروع کہاں سے کریں پر میں جہاں چھوڑی تھی اٹھی تو ہے ہی نہیں کیوں ازل کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی جس حال میں بلانے محبت سے آج نبی والا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی رات شادی کو عمل ازواج سے ہم کنار ہو چکے غسل واجب ہو چکا ادھر سے منادی نے ندا دی کہ کریم رؤوف الرحیم نبی بلا رہے حضرت حمزہ توجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غسل جناب والا فرض ہے عمل ازواج سے ہم کنار ہو چکے میرے محبوب
شادی عمل ازدواج سے کنار ہو چکا، مصطفیٰ کریم کا بلاوا، بستر چھوڑا، غسل نہیں کیا، کیوں؟ دیر نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کے بلاوے پہ دیر ہو جائے نا پھر اندھیر ہو جاتا ہے، کیونکہ بلاوے پہ تاخیر نہیں ہے، اگر نتیجہ کچھ اور نہیں لے گا، بستر چھوڑا چل پڑے، حضور کی بارگاہ میں حضور نے بھیج دیا، احد کے میدان میں غسل فرض، وہاں جا کے جامع شہادت مشکل، مار کے خانہ کو پہنچا، حضور نے فرمایا اپنے شہداء جو صحابہ ہیں اجساد اکٹھے سب کی جناب اجساد کو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، یا نبی اللہ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، حضرت توجہ فرماؤ یار، مصطفیٰ کریم کی ایک بلاوے پہ جھٹ پٹ آمدداری کا نتیجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے سر جھکایا، سر اٹھایا، مسکرا دیا، فرمایا حنظلہ کو پتہ ہے کہ رات کو اس کی شاید ہے، میں عمل ازدواج سے ہم کنار ہو مجامعت کر بیٹھا، مشری کر بیٹھا، غسل واجب تھا، کیا نہیں، حضور نے بلایا، دیر نہ ہو جائے، میرے رب کو حنظلہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتے ان کو آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے ہیں، وسیم ملائکہ کا ٹائٹل اور ٹائٹل ایسے نہیں ملتے، سمجھ نہیں آئی ہے، جب سنت کو فروغ دو گے، آقا کریم کے حکموں کو اہمیت دو گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں یادگار بنا دے گا، قبریں اور بھی اس شہر حکیم میں ہیں، یہ بھی قبریں آپ کے سامنے ہیں، ان قبروں کا تعارف پوری دنیا میں ہے، ہزاروں قبریں ایک طرف، حضرت عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ کی قبر ایک طرف، کیوں؟ فرمایا زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جو اطاعت رسول کے بغیر گزارا، حضرت حنظلہ کی سیرت اتنا عمل ان کو کہاں پہنچا گیا، فرشتے آسمانوں پہ لے جا کے غسل دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی کی سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ادھر سے کان میں آواز گونجی، آج رسول ہو، وہیں دھڑام سے بیٹھ گئے، آخری سٹیپ پہ تھے وہیں بیٹھ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاذ القرآن حضرت جبلہ علامہ قاری کرامت النعیمی دامت برکاتہ القدسی، بھائی تشریف رکھیے، میں بس اختتامی کلمات کی طرف جا رہا ہوں، اللہ 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 میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا، اگلا سٹیپ نہیں لیا، مسجد نبی کی آخری شریف پہ وہیں بیٹھ گئے، جمعے کا اختتام ہوا، میرے نبی فرمایا عبداللہ ابن رواحہ یہ تم نے آواز سن کے وہاں مسجد کی سیڑھی پہ کیوں بیٹھ گیا؟ یا نبی اللہ میں نے سمجھا کہ آپ مجھے بیٹھتے ہیں، میں تجھے تو نہیں کہہ رہا، یا نبی اللہ میں نے یہی سمجھا کہ آپ مجھے حکم ہو رہا ہے بیٹھنے کا، میں نے تمہیں جرت اگلا قدم اٹھاؤں میں وہیں بیٹھ گیا، بس اتنا سا عمل تھا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کیا کی، زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ جو تجھ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا حرص ہے نا، اللہ اس کو اور بڑھائے، صرف مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ جھٹ پٹ عمل کیا، مسجد نبی کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئے اور دربار رسالت سے اتنی بڑی خیرات لے گئے کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، زادک اللہ حرصا
رسول ہی اللہ تعالیٰ تجھ میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا جو حرص ہے اللہ اس کو اور بڑھائے. تو دوستو توجہ کرنا، یہ وہ عمل ہے حضور کی تابعداری اور فرمانبرداری اور جھٹ پٹ بلا تاخیر عملداری کا. اس پہ لما یحییکم اللہ ہمیشہ کی خیرات نصیب فرمائے. توجہ فرمائیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری اسی آیت کے توجہ بھائی اس نے بھائی یہ رکے جو ہے نا مہربانی کر کے اپنے پاس سنبھال کے، کیونکہ جڑا رکا میرے کو پہنچ گیا تو میں پھر پورا پڑھ کے پورا کام کر کے بعد اٹھا تو آڈا پھر میری طبیعت تو پتا میں پھر پورا کام توجہ کروں. یہ دو رکے میرے پاس آگئے، میں کوشش کروں گا ان کے 2-4 جملوں میں عرض کروں. زادک اللہ سبحان قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اسی آیت استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کے ساتھ لکھتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ فرمایا فإن طاعة الرسول فی کل امر یحیی القلب وعصیانہ یمیت. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے فإن طاعة الرسول فی کل امر، تمہارا معاملہ ازدواجی ہو، خانگی ہو، خاندانی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، کاروباری حیات کا معاملہ ہو، تمہاری عادات و اطوار و اقدار تہذیب و تمدن کا معاملہ ہو، تمہاری صبح و شام ہو، سنگت ہو، دوستی ہو، تعلق ہو، رشتہ داری ہو، فی کل امر اگر تم نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا ہے تو استجیبوا للہ وللرسول. اس کا مطلب کیا ہے؟ فی کل فإن طاعة الرسول فی کل امر، تمام امور میں، چاہے وہ دینی امور ہے یا دنیاوی امور ہے، معاشی امور ہے یا معاشرتی امور ہے، خانگی امور ہے یا خاندانی امور ہے، قبیلائی امور ہے یا ازدواجی امور ہے، کاروباری حیات کا معاملہ ہے. فرمایا اگر مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھے تمام معاملات میں بلا چون و چڑھا مصطفیٰ کریم کی اطاعت کرنا، یہ اس آیت کا مطلب ہے. اور اگلی بات سننا، فرمایا تم زندگی اور موت کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ یحیی القلب. ہائے 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 کیا جملہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ. فرمایا یحیی لما یحییکم، جو فرمایا نا رب نے کہ مصطفیٰ جب تمہیں بلائے ہاتھ کس لیے؟ وہ عمل جو تمہارے لیے حیات بخش ہو. مولوی صادق آل حدیث اصلاۃ الرسول میں یہی آیت دیکھے نا، کہتے ہیں جو مصطفیٰ ایسے عمل دے سکتے ہیں جن سے حیاتی جاویدانی ملتی ہے، وہ نبی خود زندگی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس میں بڑی میری لمبی تقریر ہے کہ کس کس کو زندگی ملی ہے. پتھروں کو زندگی ملی ہے، جانوروں کو زندگی ملی ہے، کتوں کو زندگی ملی ہے. بہت طویل میری گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ اللہ قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں صرف اتنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہو اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ فرمایا اس آیت کا حقیقی مفہوم یہ ہے لما یحییکم. اللہ نے فرمایا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے فإن طاعة الرسول فی کل امر، زندگی کے تمام امور میں حضور کی اطاعت کر. یحیی القلب، اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا ساری کائنات کے دل مر سکتے ہیں، اس دن بھی اس بندے کا دل زندہ رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے اس بندے کا دل زندہ رہے گا جس نے اپنی ذات کو حکم رسول کے سامنے فنا کیا. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمایا پتہ ہے تمہیں موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا گناہ آلود زندگی تمہیں برباد کر دے گی، مار دے گی، تمہارا نام و نشان مٹا دے گی. ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اطاعت مصطفیٰ کرو. سمجھ نہیں آئی آپ؟ میں پہلے عرض کی تھی خدا دی قسم اٹھا کے پہ کہنا کوئی ولی کڑے پاؤں نال ولی نہیں بڑھیا، کوئی ولی لمبیاں لٹا رکھا نال ولی نہیں بڑھیا، کوئی ولی سنگ جوڑن نال ولی نہیں بڑھیا، پڑکا مارن نال ولی نہیں بڑھیا. اوے ولی بنے جو جو اللہ رسول دا حکم ملدا گیا اس پہ عمل کر دے گئے. یہ اس کا مطلب ہے. فرمایا ہمیشہ کے لیے اللہ تمہارا دل
جس نے اطاعت رسول میں زندگی گزاری ویسیان ہوگی تو اور مصطفیٰ کریم کی اطاعت و فرما برداری کے معارض و مخالف زندگی گزارے گا اور میں تو چلتا پھرتا مردہ ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اس لیے دوستو اب وہ اعمال کیا ہیں اس میں مفسرین نے مختلف کلام فرمایا. جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم جب تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ. اس عمل کے لیے تمہارے لیے حیات بخش وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ حق ہے. حق سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات بھی ہے, اللہ کی صفات بھی ہے, ذات مصطفیٰ بھی ہے, صفات مصطفیٰ بھی ہے, قرآن بھی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, مصطفیٰ کریم کا نسب بھی ہے, حضور کی نسبت بھی ہے, حضور کے والدین بھی ہیں, حضور کی ازواج بھی ہیں, حضور کی یار بھی ہے, حضور کے اصحاب بھی ہیں, آقا کریم کے تمام اقوال افعال سب حق ہے. جو مصطفیٰ نے دیا وہ اپنی طبیعت سے نہ لو, مصطفیٰ کی شریعت سمجھ کے لو. ایک نہیں کہ ایک کو حق سمجھو دوسرے کو نہ سمجھو, قرآن کو حق سمجھو اور غلام محمد پرویز کی طرح سنت کو حق نہ سمجھو. سمجھ نہیں آئی. خارجیوں کی طرح صحابہ کو حق سمجھو اور آل کو حق نہ سمجھو, اور رافضیوں کی طرح آل کو حق سمجھو اور صحابہ کو حق نہ سمجھو. یہ رکے کا میں نے ٹچ لینا تھا نا اس لیے. اب مجھے جو کہ علامہ فضیل صاحب نے حکم دیا, ٹائم نہیں ہے اگر میں تفصیلات عرض کرتا حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو, آقا کریم کی بات ہو, حضور کے اقوال ہو, حضور کے افعال ہو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہو, حضور کی نسبت ہو, حضور کے والدین کریمین ہو, ازواج مطہرات ہو, حضور کی آل ہو, حضور کے اصحاب ہو, جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء اشخاص ہیں, ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والے کو ہم سنی کہتے ہیں. لہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ جو رکا ہے, بنیادی طور پہ دیانتداری سے دو باتیں میری سن لیں. کسی بھی صحابی کا ذکر کرنا, چاہے وہ پہلے درجے کا ہو چاہے وہ آخری درجے کا ہو. ایک بات, 3 حدیثیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں, 3 حدیثیں جو امام طبرانی نے لائی اور میرے سید یاد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 29 جلد فتح رضویہ شریف میں التحبیر بباب التدبیر جو رسالہ ہے اس کی اینڈ آخری صفحے پہ یہ حدیثیں موجود ہیں. امام طبرانی لاتے ہیں, میرے نبی نے کیا فرمایا, دیانتداری سے سنیں. میرے نبی میں اذا ذکر اصحابی فامسکوا, 2 خاص بزرگ بطور خاص جن کو میں نے پڑھا ہے اور بڑی تفصیل سے پڑھا ہے, حضرت مجدد پاک اور اعلیٰ حضرت, دونوں کو آپ پڑھ لیں. جب بھی کسی صحابی کی بات کرتے ہیں, صحابی کی شان بیان کرنے لگتے ہیں, دفاع کرنے لگتے ہیں, عظمت بیان کرنے لگتے ہیں, زبان تان دراز کرنے والے کو روکنے کے لیے جناب والا کرتے ہیں, تو سیر فہرست دونوں بزرگ یہ حدیث ہر مقام پہ لاتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے سنا اذا ذکر اصحابی فامسکوا, اور میں لوگوں جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو زبان تام تشریح سے بند رکھو. کف لسان ضروری ہے. جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو کف لسان لازم ہے. کینیڈا میں ایک بزرگ ہے, وہاں شیخ الاسلام بن کے آ گئے, تو وہ فرماتے ہیں تمام عقائد کی کتب میں ہمیشہ سے پوری امت ہمیں منع کرتی رہی کہ کف لسان, حضرت امیر معاویہ کے بعد ہے چپ, لان تان نہیں کرنا. تم نے ان کے نام کی جھنڈے اٹھا دی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, وقت کے غوث زمان امیر اہل سنت اور الیاس قادری دامت برکاتہ مدرسیہ, اللہ ان کو زندگی دے. خدا کی قسم عمل کی دنیا میں جو انقلاب بپا کیا, یہ عقائد کی دنیا میں بھی ایسی پکی بنیاد رکھی, جو ان کی زندہ کرامت ہے. ہماری 20 سال کی تقریروں نے وہ کام نہیں کیا جو امیر اہل سنت 61 کا کیا. سمجھ مجھے آج تک ان دھتورے اور کتورے قسم کے پیروں اور مولویوں کی سمجھ نہیں آئی اور ناخوانوں کی سمجھ نہیں آئی جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے, اصحاب اطراف کی کتے کی شانیں تو بڑی بیان ہے, سمجھ نہیں آئی ہے. وہ جی وہ قلبہم باسط
نے کوئی کتے آتن آج تک یہ سمجھ نہیں آئی بھئی اصحاب کاف دے غار دے کتا بے منجے وہ تیری مجلس سے قابل ذکر ہے جڑا صحابی مصطفیٰ بارگاہ بخاری شریف دوسری جلد 769 کتاب رکعت باب التواضع من عاد علی ولی جنگ فقد آذنت بالحرب اللہ فرماتا جو میرے کسی ایک ولی کے متعلق دل میں نہ رکھے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ حدیث پڑھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کوئی سارے ولی کائنات بھی اکٹھے ہو جاون غوث پاک دی گردن نہیں پہنچ سکتے تے غوث پاک جائے کروڑا اکٹھے ہو ونجن اس شخص کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایمان کی حالت میں صرف ایک گھڑی دور کی کچہری میں بیٹھ گیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے شرف صحابیت کو سمجھا نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ شاید وہ بڑی خیرات کرن تو صحابہ بڑھ گئے نمازاں پڑھن نال ڈھیر روزے رکھن نال یا بیت اللہ دے طواف نال صحابہ میں آکھیا نہیں کملیا صحابی عمل نال نہیں بڑھدا تے نہ حضور دی زیارت نال بڑھدا کیونکہ نبی نے بھی صحابی سن نا صرف سونے دی مجلس وچ ایمان دی حالت جڑا ایک سیکنڈ بیٹھ گیا ہن اگلی گل سنو اجازت کے ساتھ جو کہتے ہیں نسا امیر معاویہ کے کف لسان کا حکم ہے. میں نے کہا تیری مت ماری نہیں کف لسان کا حکم صرف حضرت امیر معاویہ کے لیے نہیں ہے ہر صحابی کے لیے. ہم سکو کا مطلب کیا ہے؟ اجازت کے صحابی فہم سکو جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو اپنی زبانوں کو روکو کف لسان کا حکم ہے. صدیق اکبر کے لیے بھی یہ حکم ہے حضرت عمر کے لیے بھی یہ حکم ہے عثمان غنی کے لیے مولا مشرف شاہ کے لیے بھی مولا حسن مولا حسین کے لیے بھی حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان حضرت باشی حضرت عمر بن عاص حضرت ابو موسیٰ اشعری سب کے لیے حکم یہ ہے. کف لسان کا درجہ ہی مطلب ہے کہ ان کی تعریف نہیں کرنی تو ہر صحابی کے لیے یہ حکم ہے. بڑی مونی مت ماری گئی ہے ایران دا چارہ کھا کھا کے تو مویشی پھٹ گئے ہو بڑی مت ماری گئی ہے تو ہم مسئلہ کی سمجھ نہیں آئی ہے. کف لسان کا مطلب یہ ہے تام و تشریح سے زبانیں بند رکھو نام تام سے زبانیں بند رکھو شان ان کی بیان کرو. خدا کی قسم 14 صدیوں کے بعد یار جو دستار فضیلت باندھ لے اس کی شان آپ کے نزدیک جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اس کی شان نہیں کرو. ایک حدیث یہ ذہن میں اجازت کے اصحاب کی فرض جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو تام و تشریح سے زبانیں بند رکھو. اجازت کے ذکر کیتا جاوے سمجھ نہیں آئی. اجازت کے اصحاب بھی اس طرح فوکس کرو جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے اس کا مطلب ہے ہر صحابی کا ذکر کیا جائے. ہم سکو آگے کف لسان تان و تشریح سے نہ کیا جائے لام تان سے نہ کیا جائے اس شان سے کیا جائے جو میری بارگاہ میں بیٹھی حاصل ہے. دوسری حدیث سن لیجیے خدا کی قسم یہ ایک ایسی حدیث ہے دیانتداری سے سن لو سارا کام ختم ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ فرمایا لوگوں میرے بعد میرے صحابہ سے خطائیں لغزشیں غلطیاں ہوں گی یغفرها اللہ لهم بسابقتہم جو اللہ نے شرف صحابیت کے حوالہ سے ان کو میرے ساتھ سابقہ اور لاحقہ نصیب فرمایا جو سابقہ ان کو میری جناب میں حاصل ہے شرف صحابیت کی وجہ سے اللہ اس وجہ سے یغفرها اللہ ان کی ساری خطائیں معاف فرماتا ثم یأتی من بعدہم قوم. اب یہ بڑا جملہ سننے والا ثم یأتی من بعدہم قوم سرکار نے فرمایا میرے بعد ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کی خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے ان پہ تام و تشنیع کرے گی. یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار اللہ ان کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا. اس حدیث کی 4 جہتیں ہیں. اگر کیول استاد کی تشریف نہ لاتے میں چاول کی تفصیل بیان کرتا لگے ہاتھوں صرف اتنا عرض کروں 4 چیزوں کا ذکر ہے اس میں. ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد صحابہ سے غلطیاں ہوں گی
یغفر اللہ لہم سابقۃ، یہ بھی بتا دیا کہ مغفرت یقینی، ثم یاتی من بعد قوم، یہ بھی بتا دیا کہ بک بک کرنا دے بھی آسن، یکبہم اللہ علی مناخرہم، ان کا انجام بھی بتا دیا کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تیسری حدیث صحابہ کے متعلق جب بھی بات کرو مد نظر رکھو، تیسری حدیث جو جامع ترمذی کتاب المناقب کے اندر ہے، میرے نبی اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو کسی بھی صحابی سے محبت کرے گا اس کی وجہ میری محبت ہوگی، میری محبت دل میں ہوگی تو صحابہ کی ہوگی، ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے کسی صحابی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، فرمایا ایسے بدبخت کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا جو کسی صحابہ پہ طعن و تشنیع کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر وقت ملے فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کھول لینا، اس کا صفحہ 100 کھول لینا، اس کا 227 صفحہ کھول لینا، اس کا صفحہ جناب والا 377 کھول لینا، صفحہ 100، صفحہ 279، صفحہ 200 جناب والا 27 اور صفحہ 361، یہ 3 مقامات ہیں، ان کو ذرا کھول کے پڑھ لینا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ ان دونوں مقامات میں سیدی اعلیٰ حضرت سے مختلف سوال، صفحہ 100 پہ حضرت عمر بن عاص کے متعلق سوال ہوا، ان پہ اعتراضات کے جواب دیے، صفحہ 200 جناب والا 27 پہ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ حضرت امیر معاویہ ٹکرائے مولانا مشتاق شاہ شیخ خدا سے، مولا علی حق پہ تھے، تو اب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت کہہ سکتے ہیں، صحابی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب دیا۔ پھر آگے جا کے صفحہ جناب والا 279 ہے، وہاں پہ اعتقاد الاحباب فی جمیع المصطفیٰ علیہ وسلم میں عقیدہ سابعہ وہ کھول کے پڑھیے، اس کے آخری لفظ پڑھنے والے ہیں۔ پھر صفحہ 361 پہ وہ بھی صحابہ کے متعلق سوال ہوا، چاروں جواب جو اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں، چاروں مقامات پہ اعلیٰ حضرت نے 2 آیتیں بطور خاص ان سے استدلال فرمایا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دونوں آیتیں پڑھ دوں۔ بنیادی طور پہ چاروں مقامات پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہی بات لکھی ہے کہ ہر صحابی کا ذکر جب بھی کرو خیر کے ساتھ ہر صحابی کا ذکر کرنا فرض ہے۔ اب وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ ترنم میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ استاد بیٹھے پیچھو بس ہوں استاد حکم دیتا ہوں۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اب میں ترنم کے بغیر جلدی ترجمہ کر دوں کیونکہ وقت نہیں۔ لا یستوی منکم، یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ لا یستوی منکم، اے صحابہ تم میں برابری نہیں۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، جہاد کرنے والے، اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں بلند ہیں، کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جہاد کیے۔ ایک تو بات دل کے کانوں سے سن لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، کوئی پوچھے کوئی ایسی آیت بیان کرو جس میں ہر صحابی کا ذکر ہے، یہ وہ واحد آیت ہے جس میں ہر صحابی کا ذکر ہے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے بیان کیا اور فتح مکہ کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ واحد آیت ہے جس میں ہر صحابی کا بیان ہے، اور فرق مراتب کو بیان فرما کے انعام ایک بیان کیا، کیا لا یستوی وکلا وعد اللہ الحسنى، فرمایا چاہے فتح مکہ سے پہلے والے چاہے فتح مکہ کے بعد والے، ان سے حسنى کا وعدہ، بھلائی کا وعدہ، جنت کا وعدہ۔ اب آج حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں صرف یہ آیت نہ پڑھو،
اس کے ساتھ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک ساتھ ملا کے پڑھو. اگر آپ اجازت دیں تو وہ پڑھو. ان الذين سبقت لهم من الحسنى سب صحابہ سے حسنہ کا وعدہ ہے، بھلائی کا وعدہ، جنت کا وعدہ. کوئی اپنے ایمان میں دسو گران دا چودھری وعدہ کر لگے وعدہ کرتن لے اپنی وعدہ پورا کرنا کوئی جننا رب وعدہ کرے تو وہ بھی حسنہ کا وعدہ. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے. اور اگلی آیت کے فرمایا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 سے ان الذين سبقت لهم من الحسنى سورۃ الحدید آیت نمبر 10 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا حسنہ کا وعدہ. یہاں کیا فرمایا جن سے حسنہ کا وعدہ ہم فرما چکے اولئک عنہا مبعدون وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها کتنے دور دوزخ کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے. یحزنهم الفزع الأکبر اس دن کی بڑی گھبراہٹ میں یقین نہیں کر پائے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ فرمایا جب یہ آئیں گے ان کا استقبال فرشتے کریں گے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی سٹ ماری ہے. توجہ فرمائیو اعلیٰ حضرت فرمانے دو آیتم نال ملاؤ نتیجہ نہ پہلے ہی دے چھوڑیا بھئی پکے جنتی. میرے سنت نے ایک نعرہ لگایا ہر صحابی نبی چھ آیات قرآن کی پڑھی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وہ الگ کلم بنا ہوا ہے اسی عنوان سے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وہ سن دیجیے وقت نہیں اگر استاد نہ آتے تو میں وہ بھی پڑھتا کیونکہ قاری یاسین صاحب نے مجھے حکم دیا کہ جب تک استاد آنے نہیں تو لگا رہنا. تو صحابی نبی شاہ میں عرض کر رہا آپ کی خدمت کہ دو آیتوں فوکس کرو اور دیانتداری نہ کرو. فرمایا حسنہ دبا تے جن نہ ہو چکا وہ بھی دست دیتا کہ پکے جنتی. اور اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کدھر کرے اعلیٰ حضرت فرمانے کہ لوگوں اللہ عالم الغیب والشہادہ دے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تے اللہ آیت مکائی تے کوئی آیت تے میں بھی مکتی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہ بڑا کمال کا نقطہ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ رکو نہیں اگلا جملہ ساتھ ملاؤ آیت پوری وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر. اللہ فرماتا ہے تم سے حسنہ کا وعدہ ہے چاہے فتح مکہ سے پہلے والے چاہے بعد والے حسنہ کا وعدہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر. فرمایا اللہ تمہارے ایک عمل تو باخبر ہے. ایک بات سے باخبر ہے. اعلیٰ فرماتے ہو اللہ کے بندے مصطفیٰ کریم کے لیے اعتقاد رکھتا ہے کہ ہر جنتی کی بھی خبر مصطفیٰ نے دی ہر جہنمی کی بھی خبر مصطفیٰ نے دی. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے جن سے حسنہ کا وعدہ فرما رہے ہیں اور ان یہ بھی فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون خبیر. ساری میں خبراں تہاڈیاں اعلیٰ زمانے اللہ تک پہلے تو جاندا سی جنگ جمل بھی ہوسی جنگ صفین بھی ہوسی سارا کل جان دے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کیوں. اللہ نے فرمایا تم جنگیں دیکھ رہے ہو تم ان کے مشاجرات دیکھ رہے ہو تم ان کی نزاعات اور اختلافات دیکھ رہے ہو. میں ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے صرف مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دیکھ رہا ہوں. جہاں تک معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بات ذہن رکھتے
دو چیزوں سے اہل سنت کا صاف انکار ہے، دو چیزوں پہ اصرار ہے۔ مولا مشکل شاہ شیخ غلام علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ سے تقابل اور تفضیل، اس سے صاف اہل سنت کا انکار ہے، نہ مولا علی کا مقابلہ تے نہ فضیلت۔ یہ میں نہیں آگتا، خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پوچھو، النحیہ میں عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص علماء توجہ فرمائی، ایسا میں ریفرنس کوٹ کرنے لگا ہوں، شاید پہلے کسی کو سننے کو ملا ہو یا نہ ملا ہو، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی بات کر کے آل بیت پہ منہ مارنے والے کو بھی حق نہیں کہ وہ صحابہ کا ذکر کرے، اور آل بیت کا ذکر کر کے صحابہ پہ منہ مارنے والے کو بھی اجازت نہیں کہ وہ جناب والا صحابہ کا ذکر کرے۔ صحابہ کا ذکر وہی کر سکتا ہے جو آل کا ذکر کر کے بھی کھل جائے، اور آل کا ذکر وہی کر سکتا ہے جو صحابہ کا ذکر کر کے۔ سنو مولا علی کی شان کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا، حضور آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ امیر معاویہ حد کر دی جواب دے کے، فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں معاویہ افضل کہ مولا علی افضل؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مولا علی سے مجھ سے ہی افضل نہیں کہہ سکتے تھے، وہ بھی صحابی میں بھی صحابی کہہ سکتے تھے، وہ کل وعد اللہ الحسنی، ان سے بھی جنت کا وعدہ مجھ سے بھی جنت نہیں۔ فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے میں افضل کہ علی مولا افضل؟ فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ خط مجھ سے معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل۔ ایک جنگ لے کے تمہیں کیڑا گھستا ہے، اللہ نہیں پتہ جب ہونی ہے، مصطفیٰ کریم نہیں پتہ جب ہونی ہے۔ امام بخاری شریف نے فرما دیتا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرا مولا حسن پتر دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ مسئلہ پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ عام صحابی بھی نہیں ہے، صحابی بھی بڑے خاص ہیں، بات سمجھ نہیں گئی ہے تو بڑا سوکھا بہانہ ملتا، وہ جی حدیثیں کھڑی گئی ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں۔ میں نے کہا کس کی شان میں نہیں کھڑی گئی؟ 5ویں جلد پڑھنا فتح وزیر شریف، اس میں حضرت کے رسالہ منیر العین فی حکم تقدیر الابہامین، یہ انگوٹھے چومن دیتے، اس دیتے 12 صفحات دیتے، حضرت نے صرف ہم کو حدیثاں آنی ہیں نا انگوٹھے چومن آئی، 192 صفحات پہ فن حدیث پہ گفتگو کی۔ اس میں پہلا آپ نے لایا کہ کس درجے کی حدیث قابل قبول ہے، پھر احکام میں کس درجے کی حدیث قابل قبول ہے، پھر تیسرے نمبر پہ فضائل میں کس درجے کی حدیث قابل قبول ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج بات جاہل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں اننا بے وقوف ان پتہ ہی نہیں کہ ضعیف حدیث کی فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں کھڑی گئی۔ فرمایا خدا کے بندے ابو یعلا کو پڑھو، خلیلی کو پڑھو، فرمایا 3 لاکھ حدیثیں مولا علی اور اہل بیت کی شان میں گھڑی گئی۔ پھر امام احمد بن حنبل کی پڑھو، فضائل الصحابہ، ہزاروں حدیثیں حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں گھڑی گئی، کس کی شان میں نہیں گھڑی گئی؟ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اہل بیت کی شان میں 3 لاکھ حدیث وضاحت گھڑی گئی۔ ہن چھانن لے کے گیا بندے چھانو کیڑیاں کیڑیاں گھڑیاں۔ امیر معاویہ کی شان میں بھی گھڑی گئی ہے، لیکن گل بڑی عجیب ہے۔ ادھر سے جناب والا امام احمد بن حنبل جیسی ہستی اتنا جناب حق گو عالم کے کوڑے کھا دے، اپنی گل تو ہٹیا نہیں۔ یہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان حدیثاں گھڑیاں گئی ہیں، تو جب گھڑیاں گئی ہیں تو پھر منا کے بھی امیر معاویہ کا باپ کیوں قائم کیا؟ سمجھ نہیں۔ اور جو اس میں بیان کی وہ گھڑی نہیں گئی۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقل العذاب۔ خیر میں بات طویل ہو گئی ہے، مولا علی سے مقابلہ نہیں، فضیلت بھی نہیں۔ یہی بات میرے سیدھی عادت نے اعتقاد الاحباب فی جمیل المصطفیٰ والآل والاصحاب کے آخری صفحے پہ یہی لکھی، فرمایا مولا علی کتھے؟ ہزارہ گھوڑے 1000 سال دوڑتے رہے، مولا علی کی شان نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ فرمایا سب آل بیت دے خانہ زاد غلامہ، حضرت امیر معاویہ کی بے جا حمایت
بھائی ایسا کون ہونے ہیں بے جا حمایت ہم نہیں کرتے، پر میں حضرت امیر معاویہ کا دفاع دو وجہ سے کرتے ہیں، دو وجہ سے. کیا؟ پر میں ایک تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ مولا حسن نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، حضرت مولا علی مشہور شاہ شیخ خدا حق پہ تھے. امام ربانی کو پڑھ لو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، اس دن بلکہ میں میرات العاشقین، حضور شمس العارفین، خواجہ بخشیار اقبال شمس العارفین سے علی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا، انہوں نے بھی یہ بات کسی داتا لیجوری کشور ماجو پڑھ لو، غوث پاک کو پڑھ لو، کسی بزرگ کو پڑھ لو، ایک بات ذہن رکھنا، وہ فرماتے ہیں مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں ٹکراؤ تھا، یہ عزو اجتہاد تھا، عزو عناد نہیں تھا. مولا علی سے عزو عناد جنگ کرنے والا کافر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. آل حضرت کا فتویٰ ہے، یہ عزو عناد جنگ نہیں تھی، عزو اجتہاد تھی. سمجھ کوئی نہیں آئی تو شریف میں لکھی ہے تے جنگاں ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہو گیا تو مولا حسن نے ہون پھر ہاتھ جات دیتا. ہوں تو ہنوں کیڑے ہاتھ ہویا، سمجھ کوئی نہیں ہے. تو فضیلت اور تقابل اس سے انکار. باقی بحثیت صحابی ان کا دفاع کرنا یہ بھی ثابت شدہ عمل ہے، جس طرح بخاری شریف میں جن سے 531 میں حدیث ہے، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے حبر العلوم حضرت ابن عباس، ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ میں تحقیق رکعت پڑھتے آپ تھے، مَدَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ. میں چپ کر جا امیر معاویہ میں اعتراض نہ کریں، انہو فقیہ وہ مجتہد نہ فقیہ، ان کا اجتہاد ہے. حضرت امیر معاویہ پر اعتراض سے خود میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے نے روک دیا. بات سمجھئے؟ ایسے صحابی ان کا دفاع کرنا اور بحثیت صحابی ان کے فضائل بیان کرنا. اس میں میرا 3 گھنٹے کا خطاب یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ سن لیجیے. میں نے جو آپ کی خدمت میں ایک کیا کہتے ہیں کہ بنیادی جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا ذکر کریں خیر کے ساتھ سے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو منظور فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.